आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में दिल की गहराइयों के साथ खुशामदीद। ये बात है 1927 की, जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट लिनन वूली को आला दर्जे की खुदाई के दौरान एक बहुत कदीम मलिका की खोपड़ी मिली, जिसका सर गैर मामूली तौर पर ऊंचा था, जो इस बात की तरफ इशारा करता था कि कभी इंसान का गैर ज़मीनी मखलूक़ात यानी एलियंस के साथ राब्ता या ताल्लुक़ रहा है। और साइंसदानों ने इस तरह की खोपड़ियाँ इराक़ से ही नहीं बल्कि दुनिया के हर बर्र-ए-आज़म से दरियाफ़्त की। इससे ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि इन गैर मरई मखलूक़ात का ज़मीन पर रहने वाली मखलूक़ात यानी इंसानों से बड़े पैमाने पर इंटरेक्शन रहा था। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि साइंसदानों और आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे मालूम हुआ कि यह हाइब्रिड मखलूक एक एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल मखलूक है और इनके इंटरेक्शन से पैदा होने वाली इंसानी नस्ल। दरअसल साइंसदानों ने इन कदीम खोपड़ियों का और हैरत अंगेज़ तौर पर पाए जाने वाले वो चीज़ जो खुसूसियात पाई जाती थी उस दुनिया के इंसानों में होना नामुमकिन है। ये चीज़ दरअसल एनोनाकी की जीन्स की तरफ इशारा कर रही थी। और रिसर्च के ज़रिए साइंसदानों ने यह भी देखा कि एनोनाकी कुछ इस तरह की हैयत के दिखते होंगे कि उनके सर की हड्डियाँ कोन की शेप की तरह हैं, और ये खोपड़ियाँ असल एनोनाकी की ही नहीं बल्कि हाइब्रिड मखलूक की हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर को बटन को टैप करना मत भूलिएगा, शुक्रिया। वीडियो का तसलसल आगे बढ़ाते हैं कि ये खोपड़ी उस मलिका की खोपड़ी थी जो अपने ख़ानदान या कबीले की पहली मलिका थी। इसका ये आला दर्जा इस बात का सबूत दे रहा था कि वो एनोनाकी के हुक्मरानों के लिए बहुत करीब थी और बात ख़ासुल ख़ास थी। साइंसदानों ने इस मलिका की खोपड़ी पर जितनी रिसर्च कर रहे थे उतनी ही उनको हैरत अंगेज़ मालूमात के ख़जाने खोल के सामने आ रहे थे। साइंसदानों का मानना है कि ये खोपड़ी एनोनाकी और इंसानों के दरमियान दरवाज़े की सी हैसियत रखती है, जो हमें उनकी ताकत और उनको समझने में मदद दे सकती है। मेसोपोटामिया और दुनिया भर से उनकी खोपड़ियों का दरियाफ्त होना, फिर कदीम तहज़ीबों के सहीफ़ों में मखलूक़ात का आसमानों से ज़मीन पर उतरने का ज़िक्र, मसलन सेंट्रल अमेरिका के सहीफ़ों में उड़ने वाले फ़रिश्तों का ज़िक्र मिलता है जो दूसरी दुनिया से आया करते थे, जिनको एनसाजी कहा जाता है, यानी एनोनाकी से मिलता जुलता नाम। साइंसदानों और आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक उनका ये सर रिसर्च के मुताबिक तकरीबन हर कदीम तहज़ीब के सहीफ़ों में उनका ये तज़किरा इस तरह एक ही तरह की मिलती जुलती कहानियों से मिलता है, जिनमें एक ही तरह के मखलूक़ात का ज़िक्र आया है, जो एक ही हैयत ताकतवर जादुई मखलूक हैं जो आसमानों से आती हैं, आसमानों से या सैयारों से। साइंसदानों ने जो अब तक इस बात को अफसानवी कहानियाँ मानते आए हैं, आसमानों से भी कोई और मखलूक ज़मीन से उतरती है, बिलाखिर इस सच पर यकीन करने पर वो मजबूर हो ही गए और दुनिया के तमाम बड़े बर्र-ए-आज़म जिनके दरमियान फासला दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक का था, इन सब के सहीफ़ों में एक ही तरह के मखलूक का ज़िक्र मिलता था। और इनका यह ख्याल होना कैसे मुमकिन है? साइंसदान कहते हैं कि यह बात आपको मानने पर मजबूर करती है कि एक ज़िंदगी थी जो सितारों की दुनिया से आया करती थी। एनोनाकीज़ के मुताबिक साइंसदानों ने मेसोपोटामिया में रहने वाली कदीम तहज़ीब और उनकी ज़बान में लिखी गई टैबलेट्स दरियाफ़्त की। साइंसदानों के मुताबिक इन टैबलेट्स में लिखे गए पैगामात को समझना तकरीबन नामुमकिनात ही था, क्योंकि वो लिखाई किसी की समझ से बालातर थी। लेकिन इन तमाम बातों में एक बात वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने इराक़ में जंग मुसल्लत करके सबसे पहले उन टैबलेट्स को ही चोरी किया और फिर खुफिया मुकामात पर रखकर मुंतकिल करके उनको छुपा दिया। अब ये हर जी शऊर इंसान को समझने के लिए काफ़ी है कि उन टैबलेट्स को में कितना ताकतवर इल्म छुपा हुआ था, जिसको हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई, और आज तक उन टैबलेट्स की कोई खैर खबर नहीं कि वो कहाँ पर छुपाए गए हैं। ये सन 1883 यानी 1843 में एक फ्रेंच साइंसदान पोली एम्बली ने दौरान रिसर्च इराक़ में इस रिसर्च को ऐसे लिया कि एक ऐसे लिया पैलेस में वो अंडरग्राउंड खुफिया कमरा ढूंढ निकाला जिसकी दीवारों पर कदीम सुमेरियन तहज़ीब की कदीम तहरीरें दर्ज थीं।
یہاں بہت سے خوبصورت سمیرین دیوتاؤں اور بادشاہوں کے مجسمے بھی رکھے ہوئے تھے۔ عراق میں پیرامڈ کی طرح بنے ہوئے اس اسٹرکچر کو ٹیرازس زیگورٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے سمیرین کے لوگ شہر کا انتظامات سنبھالتے تھے۔ یہ عمارت نہ صرف تحریروں سے بھری ہوئی تھی بلکہ آرکیولوجسٹ کو سونے سے لدے خزانے بھی ملے، بے تحاشا انمول خزانے۔ ہزاروں سال قبل پتھروں کے زمانے میں سمیرین تہذیب جدید اکنامک سسٹم کے معیار پر قائم تھی، جس پر سائنس، زراعت، میڈیسن، حساب، عدالتیں، اسکول سب نظام موجود تھے۔ سائنسدان محو حیران ہیں کہ 6000 سال قبل پتھروں کے زمانے میں اتنی جدید اکنامیکل ٹیکنالوجی اور اتنی جدید طرز کی تہذیب، ان کے پاس یہ سب علوم کہاں سے آئے تھے۔ سائنسدانوں کو سمیرین کے تہذیب کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ اینوناکیز کو ڈیوائن بینگ سمجھتے تھے، یعنی خدا کے شہزادوں کی اولاد، مطلب خدا کے شہزادہ اولاد۔ ان میں مرد بھی شامل تھے اور عورتیں بھی شامل تھیں، اور حقیقت یہی ہے کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے عقیدہ توحید کی تبلیغ کی کہ خدا ایک ہے اور وہ یکتا ہے۔ پھر ایمان نہ لانے والوں کو ایک عظیم عذاب طوفان نوح کی صورت میں اس دنیا میں آنا تھا، جس سے دنیا کو بدترین شرک سے پاک کر دیا گیا۔ ان کے معبود اونچے اور نچلے درجوں میں بٹے ہوئے تھے، جو اعلیٰ درجے کے خدا تھے۔ انہیں آسمانی خدا مانا جاتا تھا، جبکہ نچلے درجے کے خدا زمین کا نظام چلاتے تھے۔ ان معبودوں میں اینوناکیز کے اعلیٰ درجے کے دیوتا بھی شامل تھے۔ یہ سب سے زیادہ طاقتور مانے جاتے تھے۔ سمیرین انہیں نان فزیکل روحانی مخلوقات مانتی تھی، جو انسانی شکل میں تبدیل ہو کر دنیا میں اترتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اینوناکی کا اصل وجود اور اصل مقصد کچھ اور تھا جسے ہم نہیں جانتے۔ ان کی تحریروں سے آرکیولوجسٹ کو معلوم ہوا کہ وہ 1000 سال جیتے تھے۔ ان کے پاس دنیا کو کنٹرول کرنے کی طاقت اور دنیا کے متعلق ہر چیز کا علم ہوتا تھا۔ وہ انسانوں کو حکمت دینے کے لیے ایک خصوصی مشن کے تحت زمین پر اترتے تھے۔ اب یہ مخلوق کہاں سے آتی تھی؟ سائنسدان اس بارے میں بڑی امیزنگ بات بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اینوناکیز کی زمین پر سونا اور دیگر معدنیات کی تلاش میں آنا ان کا اصل مقصد ہوتا تھا، جو کہ ان کے سیارے پہ نامیاب تھی، یعنی نہیں تھی۔ لہٰذا یہ معدنیات زمین پر سے بہت وافر مقدار میں موجود تھی۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اینوناکیز مارس پر بھی اترا کرتے تھے۔ تب مارس بالکل زمین کی طرح تھا، سازگار ماحول رکھنے والا ایک سیارہ، جب اس کے دریاؤں میں پانی بھی بہتا تھا۔ آج اس بات کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ ناسا کے مطابق کیوریوسٹی روبوٹ، جو کہ مارس پر انہوں نے تہذیبی نشانات کو جمع کرنے کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ سائنسدانوں کا ایسا بھی ماننا ہے کہ مریخ پر ایراٹیریکر نامی سوکھی جھیل کا پانی اینوناکیز کی زیر استعمال تھا، اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ ایسا کیا ہوا کہ مریخ پر اس پر سے زندگی کے اثرات ہی ختم ہو گئے، اور اس کا ماحول و فضا دونوں ہی زمین کے طرح سازگار نہ رہے۔ مریخ کے سازگار ماحول کے پیچھے اینوناکیز کا ہاتھ تو نہیں تھا۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بات کسی بھی طریقے سے پروف ہو بھی جائے تو ان مخلوقات کے وجود کا راز حقیقی معنوں میں عیاں ہو جائے گا۔ زکریا سچن، جو کہ ایک مصنف اور ایک سمیرین فیچر کا اسٹرکچر کے تھے، انہوں نے اس موضوع پر کئی تصانیف لکھی ہیں، جن کا دنیا کی 25 سے زائد زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ وہ اینوناکیز کے ایکسٹریٹریل ٹیکنیکل مخلوق پر گہرا یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تصانیف میں دعویٰ کیا کہ نیپچون کے پاس نیبرو نامی ایک سیارہ ہوا کرتا تھا، جسے اینوناکیز زمین پر اترتے تھے اور مارس کو راستے میں آنے والے ایک اسٹیشن کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ان کی تھیوریز پر ریسرچ کرنے والے سائنسدان دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر یہ بات واقعی میں سچ ہے تو مریخ پر اس تہذیب کے اثرات ضرور ملیں گے، اور زکریا سچن نے یہ تھیوری سچ میں کہا کہ یہ سچ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے پھر 10 پلینٹ کا سولر سسٹم کیسے بنا ڈالا۔ انہوں نے اپنی تصنیف دا 12
پلانٹ میں لکھتے ہیں کہ نیبلو خلا میں ایک ایسے راستے پر ہے جس کو الیکٹریکل پیتھ بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی ایسا سیارہ جو ہر 3450 سالوں میں سولر سسٹم کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، اور سال 2900 میں اس کا دوبارہ سولر سسٹم میں آنا متوقع ہے مستقبل میں۔ اور وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ فیوچر میں مزید جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ اپ گریڈ ہوں گے اور وہ نئی حکمت اور خیالات کو منتقل کرنے کے لیے زمین پر آئیں گے، مگر حقیقتاً طوفان نوح دراصل انہی مخلوقات کے خاتمے کے لیے آیا تھا۔ ان کے ساتھ وہ انسان بھی طوفان کی زد میں آ گئے جو انہیں خدا مانتے تھے، یعنی شرک پر مجبور ہو گئے تھے اور ان کے بنائے ہوئے جھوٹے خداؤں کو خدا مان کے شرک کر رہے تھے، اور وہ یقین کرتے تھے کہ ان میں سے کبھی بھی طوفان سے بچانے کے لیے کوئی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ یہ معبود۔ دوسرے لفظوں میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایلینز یعنی اینوناکی سے جنگ کی تھی، یعنی ان کا خاتمہ دنیا سے کیا تھا تاکہ دنیا سے شرک کا نظام ختم ہو جو ان لوگوں نے چھوٹے بڑے اونچے اور اعلیٰ درجے کے جھوٹے معبود اور دیوتا اور خدا بنا رکھے تھے۔ ان کے خاتمے کے لیے اصل میں طوفان نوح آیا تھا، جس میں وہ انسان بھی بہہ گئے کہ جو ان دیوتاؤں اور ان معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب تک کی حالیہ ریسرچ تو یہی کہتی ہے کہ اینوناکیز کا زمین پر عمل دخل تھا اور انہی کے انٹریکشن سے ایک نئی مخلوق پیدا ہوئی تھی، اور یہ تو ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ایلینز کا زمین پر آنا بھی برحق ہے، اور ایلین زمین پر آئے گی۔ کیا یہ ایلینز وہی اینوناکیز تو نہیں جو 2900 میں ان کا وجود پھر سے سولر سسٹم میں داخل ہوگا؟ اور اینوناکیز کی جنگ کی اصل وجہ کیا تھی، کیا پتہ آگے چل کے ان چیز کے بارے میں بھی وہ مخفی راز عیاں ہو جائیں جو اب تک سائنسدان ان کو چھپانے پہ لگی ہوئی ہے، اور ان کو عیاں کرنے پہ بھی لگی ہوئی ہے کہ پورے رازوں کے بعد دنیا کے سامنے اصل حقیقت سامنے لائیں۔ ابھی تک کی حالیہ ریسرچ میں تو یہی ساری باتیں ثابت ہوئی ہیں۔ آئندہ اور کوئی نئی ریسرچ کے ساتھ آپ کی ویڈیو میں حاضر ہوں گی، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے اور اگر کچھ بھی تھوڑی بہت بھی ناقص معلومات آپ کو پسند آئی ہوں تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔